عمران کے ساتھ چلو ہم چلو بنائیں گے ایک نیا پاکستان۔ عمران کے ساتھ چلو چلو عمران کے ساتھ چلو چلو عمران کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید سلیم بھکاری یورپین اوورسیز پاکستانی کے چینل سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہمارا نیو اسٹیٹس ہے جو کل سے یا اس کو آج کہہ لیں، آج سے اس پاکستانی قوم اور مسلم امہ کے مقدر اور نصیب میں آیا ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ مبارکباد دوں یا ڈوب مرنے کا مقام ہے اس قوم کے لیے اور اس قوم کے اداروں کے لیے جو یہ کہتا تھا کہ خودداری، ایمانداری، وفاداری، اس کو بھیج دیا گیا گھر، اور جو یہ کہتے ہیں چوری چکاری، ڈکیتی، مارا ماری، پہلے تو لے لے پھر میری باری، تو اب وہ اس قوم کو ریپرزینٹ کریں گے جن پہ کھربوں اربوں کھربوں کے کیسز ہیں، اور یہ وہ کیسز ہیں جن کا پتہ چل گیا۔ اس کے ساتھ اور کتنے کیسز ان کے ہوں گے، کتنی مارا ماری، کس بے دردی سے اس ملک کو، اس قوم کو انہوں نے لوٹا ہے۔ میرا خیال ہے اس کا 10% بھی اس قوم کے سامنے نہیں آیا، اور جو آیا تو وہ بھی ریکور نہیں کر پائے، کیونکہ انہوں نے اس طرح کا سسٹم اس ملک میں بنا دیا تھا اور بنا دیا ہے کہ ایک بندہ صرف اوپر کھڑے ہو کے اس کے لیے ان کم عرصوں میں اس کو صحیح کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ جب اس کے پاس میجورٹی بھی نہیں ہو، جہاں وہ کوئی ایک ایکشن لینے کی کوشش کرتا تو یہ سارے ڈکیت جو ہے اور یہ جو مافیا یہ اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی، تو اس کو بھیج دیا گیا گھر۔ اور اگر یہ قوم اب نہیں جاگی تو یہی ہمارا مقدر ہے، اور پوری دنیا میں ہم بیکاری بن کے ہم رہیں گے۔ آپ کے پاس جتنا بھی ٹیلنٹ ہو، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ پوری دنیا کو چلا لیں، لیکن آپ کو دنیا کل سے جو ہے وہ بیکاریوں کے نام سے یاد رکھے گی اگر یہ قوم اب بیدار نہیں ہوئی۔ وہ غداری کے مقدمے لے کے گیا، اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا۔ اس نے کہا یہ دیکھو یہ لیٹر گیٹ شروع ہو گیا ہے، اس کی کہیں پہ سنوائی نہیں ہو رہی ہے، لیکن راتوں رات یہ آ کے سپریم کورٹ بھی لگ جاتی ہے، ہائی کورٹ بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور ایک ادارہ جس نے اس قوم کو سب سے زیادہ مایوس کیا، سب سے زیادہ، جس پہ ہمیں فخر تھا، آج بھی فخر ہے، کیونکہ اس کے جوان، اس کے افسران، وہ سرحدوں میں کھڑے ہو کے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اس ملک کے لیے جان دینے کا حلف لیا ہے انہوں نے، لیکن وہ ادارہ یا اس کو چلانے والے جب اس ملک پہ، اس ملک کو بچانے کا وقت آیا تو سمجھ نہیں آ رہی اس قوم کو کہ آپ کی کیا مجبوریاں تھیں۔ آپ نے اس ملک کے لیے، اس دھرتی ماں کے لیے مرنے مٹنے کی قسم کھائی، آپ نے حلف لیا، آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود تھیں، اور آپ نے پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آپ کو ان لوگوں نے کتنا برا بھلا نہیں کہا، میمو گیٹ آپ بھول گئے، ڈون لیکس آپ بھول گئے، اور بہت ساری چیزیں جو ہوئیں وہ کہ آپ، اور جتنی اس قوم کو پتہ بھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے، آپ کو سب پتہ ہے ان کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کیسے، کون ان کو فائنینسنگ کرتا ہے، ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، پھر بھی عمران خان کے لیے نہیں، اس قوم کے لیے آپ کو کھڑا ہونا تھا، جس کے لیے آپ اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں 14 اگست کو، اور اس قوم کی آزادی کے گیت گاتے ہیں، اس کو کل آپ نے بیچ دیا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔
بہت افسوس کے ساتھ پوری قوم کل رو رہی تھی، پوری قوم. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ہنس رہے ہوں کہ دیکھو کیسے بھیجا اس کو گھر. ہم کہتے تھے ہم سے ٹکر نہیں لینا کیونکہ ہم سے کوئی ٹکر لے نہیں سکتا. نہ بھولیں کہ ایک اوپر والے کی بھی ذات ہے، اس سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. کل ان کی جیت تھی، آج ان کا دن ہے، لیکن ایک کل بھی آئے گا، پھر یہ قوم آپ دیکھیں گے کس طرح کھڑی ہوگی. ایک شخص نے، صرف ایک شخص، اس نے سارے چہروں کو بے نقاب کر دیا. ایک شخص نے. آپ سے اگر نہیں ہو رہا تھا، اگر آپ کی اتنی مجبوریاں تھیں، آپ جو ہیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان سے لڑ نہیں پائیں گے. لڑنے کو کہا بھی نہیں تھا کسی نے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا. نہ میں کوئی اس طرح کا میسج دینا چاہتا ہوں. آپ کے خلاف نہیں ہوں، آپ نے صرف افسردہ اور مایوس کیا ہے اس کو. آپ نے اتنا کچھ اس قوم کو اللہ اور رسول کے صدقے اتنا اوپر پہنچا کے، اتنی کامیابیاں دے کر، جب اس دھرتی ماں کو بچانے کا وقت آیا تو آپ چوروں لٹیروں کو دے کر سائڈ میں ہوئے. یہ سارا آپ کی آنکھوں کے سامنے اور آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں پتا تھا. یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس کا ایک ایک فرد، ایک ایک چیز، ایک ایک زیادتی جو آپ کے اس ڈیسیجن سے ہوئی ہے، یہ قوم نہیں بھولے گی. اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم کس طرح بیدار ہوگی. دنیا میں بہت سارے، دیکھیں، میجورٹی جو ہے نا کبھی بھی میٹر نہیں کرتی، کوانٹیٹی کبھی بھی میٹر نہیں کرتی. دنیا کی ہسٹری بھری پڑی ہے کہ کم لوگوں میں، آپ اسلام میں ہمارے تو اتنی ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ دوسری اس میں بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو اوپر والا آپ کو، چاہے کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہو، ٹھیک ہے، میں کوئی کسی کے خلاف نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہوں گا، اور نہ کبھی ہو سکتا ہوں. میں صرف ایک یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس قوم کو مایوس کیا. آپ کو سب کچھ پتا تھا کس طرح کی بکرا منڈی لگی ہوئی ہے، کس طرح لوگوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، پھر بھی آپ سب کچھ دیکھتے رہے. اگر اس کو نیوٹرل رہنا کہتا ہے تو دے دیں پھر برابر والے کو، وہ مانگ رہا ہے آپ کا ملک. پھر اتنی پنچایتیں لگانے کی اس ملک میں، اتنے عذاب میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر 14 اگست میں جو ہے امریکہ کا جھنڈا لگا کے ہم لوگ پھر گاڈ سیف امریکہ اس طرح کے گیت گانا شروع ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے امریکہ پھر جو ہے وہ جس طرح کا سسٹم ان کیا بنا ہوا ہے، جو ایک جسٹس کا نظام ہے، انہوں نے بہت اچھا بنایا اپنے اس میں. یورپ میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ کورٹ جاتے ہیں، آپ کو فوراً اپنے رائٹ مل جاتے ہیں. تو پھر اسی کو، آپ سے بہتر پھر ان کو ہم گانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ میں اتنی سکت ہی نہیں تھی تو اس قوم کو حوصلہ کیوں دیا تھا؟ لیکن اب آپ کو یہ قوم دکھائے گی کہ حوصلہ کس کو کہتے ہیں، اور یہ قوم آپ کو دکھائے گی کہ جب ایک قوم اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو وہ پھر جو ہے آپ کسی کو بھی اس کے سامنے لے آئیں، وہ قوم اس کو رونتی ہوئی چلی جائے گی. یہ ایک عظیم لیڈر آپ کو قائد اعظم کے بعد ملا تھا، عظیم لیڈر جس نے اپنی ساری chیزیں قربان کر کے اس قوم کے لیے نکلا تھا. آپ سے وہ بھی برداشت نہیں ہوا. آپ جو سننے میں چیزیں آئی ہیں، جو دیکھنے میں چیزیں آئی ہیں، پارلیمنٹ کو گھیر لیا گیا رات کو، رینجرز پہنچ گئی. تو یہ تو دوسری طرف ہونا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں تو سندھ ہاؤس میں ہونی چاہیے تھی، جہاں سے وہ بکرا منڈی شروع ہوئی تھی، جو آپ کے سامنے تھی. وہاں پہ کیوں نہیں آپ نے بھیجا؟ یہ قوم آپ کے ڈیسیجن سے
آپ کی نیوٹرلٹی سے بہت مایوس ہوئی، بہت مایوس۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سرحدوں میں کوئی گھستا چلا جائے اور آپ کہیں کہ ہم تو نیوٹرل رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر سارے چوڑیاں پہن لیں اور مہندیاں لگوا لیں اپنے پیروں میں۔ اس قوم کو، اس کا سر آپ نے آج شرمندہ کر دیا ہے۔ آپ نے اور جو دوسرے ادارے ہیں انہوں نے اس قوم کی عزت گروی رکھوا دی، لیکن یہ قوم اپنی عزت پھر واپس لے گی، کوئی بات نہیں۔ اس قوم کا ہر محب وطن پاکستانی اپنی دھرتی ماں سے پیار کرتا ہے۔ ہر فوجی جوان، ہر پولیس والا، ہر سیکیورٹی فورس کا شخص اس دھرتی ماں سے پیار کرتا ہے۔ وہ مجبور ہے اس طرح کے ڈیسیجن کے آگے کہ وہ آپ کے خلاف جو ہے یا کوئی اور جو اس میں ملک کے خلاف ہے ان کے خلاف اسلحہ لے کے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن انقلاب اب اس ملک میں کسی اور طرف سے ہی آئے گا۔ اس شخص نے ہر دفعہ اپنی سپیچ میں یہ کہا کہ میں کسی سے نہیں لڑنا چاہتا، کسی سے، صرف امن اور امن کے لیے میں کھڑا ہوں اور اسی کو میں سپورٹ کروں گا۔ یہ چیز آپ لوگوں کو سب کو سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ آپ کے برابر والے ملک میں وہ کہتا ہے دیکھیں وہ ہم سے زیادہ خوددار قوم ہو گئی ہے، وہ کسی کو باہر سے انٹرفیئرنس کرنے نہیں دیتے۔ آپ کے سامنے سارے ان کی سب کی 30-40 سال کی ہسٹری ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا، لوہار سے سونار کیسے بنے، یہ سب آپ کے سامنے، پھر بھی آپ نے یہ ہونے دیا۔ یہ قوم، اس قوم نے سب دیکھا ہے اور یہ قوم میں پھر کہہ رہا ہوں معاف نہیں کرے گی۔ پاکستان زندہ باد۔